دا د پنجاب په دارالندوه کې دا مسأله جوړه شوې ده. دا په اسلام کې نه و. پنجاب کې شپېته کاله مخکې عنایت الله شاه بخاري او طاهر پنجپیری داسې یو څو پنجپیریان کېناسته کوټه کې او فتوی ولیکله چې د سماع الموتى قائلین مشرکان دي. دا د مسلمانانو په کتابو کې دا نشته. د مسلمانانو کتابونه تفسیرونه دي کنه، په یو تفسیر کې هم دا نشته چې د سماع الموتى قائل مشرک دی. د فقه په یو کتاب کې هم نشته، د حدیث په یو کتاب کې هم نشته، د حدیث په یو شرح کې هم نشته. او د عنایت الله شاه د دارالندوه نه مخکې د یو مسلمان د خلیل هم دا نو راوتلی چې دا شرک دی. زمونږ او د دې په دې خبره کې اختلاف دی کہ قرآن میں لفظ عبادت کے ساتھ شرک کے اتنے فتوے نہیں ہیں، غیر اللہ کی عبادت کے لفظ کے ساتھ اتنے شرک کے فتوے نہیں جتنے غیر اللہ کی پکار پر شرک کے فتوے ہیں. یہ بھی قانون ذہن میں رکھ لو. پورا قرآن دیکھو، غیر اللہ کے لفظ کی بات کر رہا ہوں. لفظ عبادت پہ اتنے فتوے نہیں ہیں جتنے لفظ دعا پر فتوے ہیں. تین مقام دیکھ لو. ایک سورہ جن نکالو، آیت نمبر 20. قل انما ادعو ربی، نکالو شاباش، صفحہ بتاؤ. 520. قل انما ادعو ربی، آگے کیوں 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 لا ادعو غیرا، یہ لا اشرے کو کیوں آیا ہے؟ قل انما ادعو ربی، فرما دیجئے انما ادعو ربی. انما کلمہ حسر، ادعو ربی میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو. توجہ ہے آپ کی؟ میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو. تمام حدیث کی کتابیں پڑھو. آپ نے تو یا علی بھی کہا ہے، یا عمر بھی کہا ہے. حدیث میں موجود ہے یا عمر ایھا الناس. تو انما کا اثر کہاں گیا؟ آپ نے صحابہ کو ندا نہیں دی؟ ندا دی ہے یا اصحاب الشجرہ ہلم. وہ حنین کی جنگ میں آپ نے پھر یا اصحاب الشجرہ، کہاں گئے؟ بیت رضوان والے، آؤ. ندا دی ہے یا نہیں؟ تو انما ادعو ربی کا کیا معنی؟ اسی اگر توجہ ہو نا، اسی سے سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ ندا تحت الاسباب نہیں. انما کا حصر ہے ہی ندا فوق الاسباب میں. یہ ندا عادی نہیں، یہ وہ دعا ہے استعانت ما فوق الاسباب. ورنہ اگر یہ کہیں صرف ندا دینا یدعوکم فی اخراکم کہ رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے، یہ جو ندا عادی ہے تحت الاسباب، تو پیغمبر نے صحابہ کو ندا دی ہے. تو پھر انما ادعو بریلویہ کی تفسیر مانے دعا والی تحت الاسباب والی، تو یہ قرآن کی تکذیب ہے. انما کا حصر بنتے ہی تب ہے کہ یہاں دعا سے مراد دعا وہی ما فوق الاسباب امور میں ہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. انما ادعو ربی، آگے ولا، یہ کیوں؟ ادعو ربی ولا ادعو غیرا، یوں آنا چاہیے تھا. میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، غیر کو نہیں پکارتا. لیکن لا اشرے کو یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے اور میں شرک نہیں کرتا، غیر کی پکار یہ شرک ہے، میں شرک نہیں کرتا. اب یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ انما ادعو ربی بلا اشرکو، یہ اشرکو یہی ہمارا مقام استدلال ہے. اشرکو اور طرز استدلال یہ ہے کہ ادعو کا تقابل لا ادعو کے ساتھ ہے. انما ادعو ربی تقابل بنے گا لا ادعو غیرہ، میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں، غیر کو نہیں پکارتا. لیکن جہاں جو آیا میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یعنی کون سا شرک؟ شرک فی الدعا، دوسروں کو نہیں پکارتا. تو دونوں مسئلے حل ہو گئے کہ جہاں دعا بوئی استعانت ما فوق الاسباب ہے اور اسی کو غیر کے لیے کرنے کو سری شرک کہا گیا. یہ تدبر فی القرآن ہے، تھوڑا کر لو. مراقبہ لوگ بھی بتاتے ہیں ہمارا یہ مراقبہ ہے، قرآن کی ہے تو بھی مراقبہ کرو، ان کو سوچو. ایک دوسرا مقام دیکھو، وہ سورہ فاتر ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، صفحہ بتاؤ. 394 بھائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اب ذرا سمجھو بات، اس آیت کو دیکھ لو. والذین تدعون، شروع کہاں سے ہوئی؟ تدعون، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یوم القیامت یکفرون، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. شرک کس کو کہا گیا؟ عقیدہ سما پر پکار، وہی ما فوق الاسباب امور میں پکارے، اور سما بھی ما فوق الاسباب، وہی علم ہے نا، اس کی نفی کی ہے. تو جہاں دنیا کے ملا سے پوچھو یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہاں شرک کس چیز کو کہا ہے قرآن نے؟ ہمیں کہتے ہیں متشدد ہے. جہاں کوئی مولوی بتائے یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ شرک کا فتویٰ اس آیت میں اللہ نے کس چیز کو شرکا ہے؟ یہی دعا ما فوق الاسباب، استعانت ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب سمجھ گیا نا؟ مستعان میں ما فوق الاسباب صفات ماننا، یہ مراد ہے. سورۃ الاحقاف شروع میں ابھی یہ ایتے نہیں سمجھا رہا، میں آپ کو صرف ایک عنوان دے رہا ہوں کہ لفظ عبادت غیر اللہ پر اتنے شرک کے فتوے نہیں قرآن میں جتنے لفظ دعا غیر اللہ پر شرک کے فتوے موجود ہے. یہ بات سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ ایتے نہیں سمجھا رہا، جی اپنا جو دعویٰ میں نے کیا یہ سمجھا رہا ہوں. آقاب ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ، کیا معنی ہوگا؟ کتنا پیارا گمراہ ہے، میٹھا میٹھا گمراہ. ومن اضلو، کون بڑا کھتری ہے، کون بڑا کافر ہے، ممن، اس سے. آگے کیا ہے؟ یدعو، دعا یدعو. یہ دعا یدعو باپ بھی بڑا مشکل ہے، سر میں بھی. جو دعا یدعو سے نکل گیا وہ مولوی بن گیا، اور جو دعا یدعو سے رہ گیا وہ سڑکوں پہ رہے گا، وہ مولوی نہیں، وہ گر گیا. دعا یدعو، جس طرح یہ باب مشکل ہے اسی طرح مسئلہ بھی مشکل ہے. جو یہ توحید کا معراج ہے،
پوری توحید کا معراج دعا یدوے. تو من اضلو ممن یدعو من دون اللہ فتویٰ ہے کہ نہیں آیا؟ کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے فتووں کی؟ یہ قرآن ہے. ہاں بھائی، یدعو من دون اللہ. ملا بھائی مان کے یہ ادھر فتووں کی ٹریننگ لینے جاتی ہے، تو قرآن میں فتوے ہیں تو ٹریننگ ہے نا. ہاں اور مقام دیکھو ذرا مزہ آئے. سورۃ الرعد نکالو، آیت نمبر 14. واہ قرآن، یہ بھی اللہ کا سب سے بڑی نعمت ہے کہ قرآن آیا تھا، نہیں تو مولوی ہمیں چھوڑتے ہی نہیں تھے. لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. لہو کی تقدیم حسر کے لیے، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، اور لام اختصاص کا. دعوت الحق اللائق بالدعا، دعوت الحق اللائق بالدعا. اب ذرا کرو مانا، سٹیکروں پہ لکھتے ہو مانا بھی سمجھو. پکار کے لائق ہونا، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے. کیا کہا میں نے؟ پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا. یہ پکار کا لائق ہونا کہاں سے لیا؟ دعوت الحق اللائق بالدعا، اللائق بالدعا. اور ہی کہاں سے لیا؟ لہو کی تقدیم. خاصہ کہاں سے لیا؟ لام اختصاص کا. تو معنی کیا ہوگا؟ پکار کے لائق ہونا. ہمارے حضرت مانا کرتے تھے سدا سوراں دے لائق ہونا، سدا سوراں دے لائق ہونا. یہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ بھی یہ لفظ ان کو بھی یاد تھا، وہ بھی یہی مانا کرتے تھے. وہ جو اردو والی تقریر ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کہتے ہیں سڈا سوراں دے لائق ہونا، سڈ سور پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے. اب مانا کر لو لا الہ الا اللہ کا بھی، جو مولوی کرتے ہیں. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. آ گیا پکار کے لائق کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں. آئی نا لیاقت. آگے پھر بیان کیا کیوں کوئی نہیں لائق. عدم لیاقت کی وجہ والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لهم بشیء. یہ عدم لیاقت کی وجہ ہے. کیوں نہیں لائق؟ اس لیے وہ سنتے بھی نہیں، کر سکتے بھی نہیں. انما یستجیب الذین یسمعون لا یستجیبون لهم ب انما یستجیب الذین یسمعون لا یستجیبون لهم بشیء. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ سنتے نہیں، کر سکتے نہیں. دو اللہ کا باسط کفیہ الی الماء. ان کی مثال جیسے پیاسا آدمی کنویں کے کنارے پہ بیٹھا ہو اور اپنی یوں ہاتھ پھیلائے، کف یوں نہیں یوں، اور پانی کو ندا دے. واہ، اللہ نے مثال بھی عجیب دی ہے. پانی کو کہے او پانی، اے میں سید پاک ہوں، میں چودھری ہوں، ملک ہوں، آؤ پانی میرے منہ میں آ، میں پیاس سے مرتا ہوں. ما ہوا ببالغہ،
قیامت تک اس تالاب کے کنارے پر بیٹھا رہے اور یوں ہاتھ کر کے پکارتا رہے، پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ پانی تب آتا کہ اس کے پاس ڈول ہو، ڈول میں رسی ہو، رسی سبب کو کہتی ہے، اور وہ پانی کو کھینچے۔ یہاں اس نے کیا، اسباب کوئی نہیں اور پانی کو کہتے ہیں آ جا، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کنویں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بغیر سبب کے پانی کو کہتا ہے پانی آ جا، اسباب کوئی نہیں، کہتا ہے آ جا، ما ہوا ببالغہ، بغیر اسباب کے پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں۔ فرمایا یہی حال ہے، حضرت فرماتی ہیں یہی حال ہے نبی کی قبر کے کنارے پہ بیٹھنے والا، جس طرح وہ پانی تر و تازہ تالاب نہر میں موجود، کنویں میں موجود، پیغمبر کا وجود تر و تازہ قبر میں موجود، محفوظ موجود، لیکن جس طرح یہاں اسباب نہیں ہیں وہاں پر بھی اسباب نہیں، نہ سننے کے نہ تصرف کرنے کے، وہاں پر بھی اسباب نہیں یہاں پر بھی اسباب نہیں، تو جب اسباب نہیں قیامت تک لگا رہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک پکارتا رہے۔ یہاں پر خازن نے لکھا ان الماء لا یسمع ولا یبلغ، وہ پانی لا یشعر، وہ پانی نہ سنتا ہے نہ پانی کو پتہ ہے کون مجھے پکار رہا ہے۔ اسی طرح مقبور نبی کی قبر کے کنارے پہ بیٹھنے والے، موت نے اسباب منقطع کر دیے، تیری مثال ہے تالاب کے کنارے پہ بیٹھنے والا، جس طرح پانی کے آنے کا سبب نہیں، اس پیغمبر کے سننے کا سبب نہیں، تصرف کرنے کا سبب نہیں، قیامت تک بیٹھا رہے، وہ تیری پکار کو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ لہو دعوت ان میں لیاقت نہیں، لیاقت اللہ میں ہے، وہ لائق بالدعا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی؟ نہ نہ نہ، آگے ذرا پڑھو، وما دعاء العاشقین، نہ کرو سختی ہو جائے گی، ما دعاء العاشقین، اندر دیکھو اندر کیا لکھا ہے، ما دعاء یہاں قرآن کافر کس کو کہا؟ یہی جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، بغیر اسباب کے جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہی کافر ہے۔ ما دعاء الکافرین، کافرین الا فی ضلال، یہ بھی سمجھو، نئی پکار کافران دی، کافروں کی پکار نہیں۔ شیخ القرآن مانا کرتے ہیں پنڈی والے، نئی پکار کافران دی مگر بھونک کتے آندی، زبردست مانا ہے۔ جب ٹیلے پہ کتا بیٹھا ہو نا، وہ بھوں 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 شروع رہتا ہے، اس کا کوئی اثر شسر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر قبر والے سے مانگ رہا ہے، اس طرح سمجھو ٹیلے پہ بیٹھ کے کتا بھونک رہا ہے، جس طرح ٹیلے پہ بیٹھ کے کتے کے بھونکنے کا کوئی اثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جو مشرک کتا قبر کے پاس بیٹھا ہے اور پکار رہا ہے، اس نہ وہ قبر والا سنتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، نئی پکار کافران دی مگر بھونک کتے آندی، بہترین معنی ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا نئی پکار کافروں کی مگر محض بے اثر، بے اثر یعنی نتیجہ نہیں مرتب ہوگا جس کے لیے پکار رہا ہے۔ لیکن فتویٰ لگے کہ نہیں لگا؟ ایک آدمی آیا مولانا حسین علی کے پاس رحمت اللہ علیہ، کہتے مسئلہ تیرا ٹھیک ہے لیکن جو فتویٰ لگاتا ہے نا یہ نہیں لگانا چاہیے، کلمہ گو ہے،
فتویٰ تیرا ٹھیک نہیں. آج بھی کہتی مسئلہ ٹھیک ہے لیکن فتویٰ ٹھیک نہیں. یہ تو حضرت نے فرمایا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہتے پڑھا ہوا ہوں. مولوی فرمایا ذرا پڑھ سورۃ الرعد. جب پہنچا نا ما دعاء الکافرین، حضرت نے فرمایا پھر پڑھ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. حضرت نے فرمایا پھر پڑھ. اس نے کہا ما دعاء الکافری. کہتے خدا کی قسم اب سمجھ آ گئی ہے، یہ تو پکے کافر ہے، قرآن کافر کہہ رہا ہے. ما دعاء میرا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں؟ میں نے کیا کہا کہ لفظ عبادت پر اتنے فتوے نہیں، عبادت غیر اللہ کے لفظ پہ اتنے فتوے نہیں جتنے فتوے دعا غیر اللہ پر ہے قرآن میں.